آئیے ان کے لیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ دل کے ہر ایک راز یوں سوزے نہا تک آ گئے، ہم تو دل تک چاہتے تھے آپ جہاں تک آ گئے، اور زلف میں خوشبو نہ تھی اور رنگ عارض پہ نہ تھا، آپ کس کی چاہ میں اس گلستاں تک آ گئے۔ یقینی طور پر سامعین کی چاہت میں آئے ہیں، آئیے آپ سامعین کی سماعتوں کے حوالے۔ ڈاکٹر فرقان صاحب۔ بہت شکریہ ناظم مشاعرہ جناب ڈاکٹر خالد صاحب، صدر مشاعرہ عالی جناب ڈاکٹر مکرم مدنہ صاحب، مہمان اعزازی عالی جناب ڈاکٹر آدیش تیاگی صاحب ACP دہلی، اور آسمان سیاست کا رخشندہ ستارہ فخر مشاہیر جہاں عالی جناب شاہد منظور صاحب، سرپرست مشاعرہ جناب عادل چودھری صاحب، فی الحقیقت جنہوں نے آج اپنی محنت، اپنی کاوش اور اپنی لگن سے اور اردو سے محبت ہونے کی بنا پر جو یہاں پر شعر و نظم کا ایک خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، جس کی خوشبو سے آپ تمام لوگ معطر ہو رہے ہیں، حقیقت میں مبارکباد کے مستحق ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقت کی تنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے حکم ہوا کہ ترنم سے پڑھیے، تو صرف 4 شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لگا، صرف 4 شعر۔ شاعری اشارات و کنایات کا نام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جناب شاہد منظور صاحب صرف بازوق اور باشعور سامعین ہی نہیں بلکہ وہ شعر فہم بھی ہیں، میں مطلع سماعت کیجئے گا۔ یہ جانتا ہوں بھنور سے نکلنا مشکل ہے، یہ جانتا ہوں بھنور سے نکلنا مشکل ہے، میری نگاہ کو پھر بھی تلاش ساحل ہے، میری نگاہ کو پھر بھی تلاش ساحل ہے۔ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں شعر پر۔ یقین دلایا تھا جس نے مجھے حفاظت کا، سماعت کیجئے کہ یقین دلایا تھا جس نے مجھے حفاظت کا، یہ واقعہ ہے وہی شخص میرا قاتل ہے، یہ واقعہ ہے وہی شخص میرا قاتل ہے۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ جفا کے بعد بھی ہرگز جفا نہیں ہوتی، جفا کے بعد بھی ہرگز جفا نہیں ہوتی، جو اہل ظرف ہیں ان سے خطا نہیں ہوتی، جو اہل ظرف ہیں ان سے خطا نہیں ہوتی، اور یہ بات سچ ہے بزرگوں کی اے ستم پرور، یہ بات سچ ہے بزرگوں کی اے ستم پرور، خدا کی لاٹھی میں کوئی صدا نہیں ہوتی، خدا کی لاٹھی میں کوئی صدا نہیں ہوتی۔ اور آخری شعر۔ ہمیں یقین ہے جنت ضرور پائیں گے، ہمیں یقین ہے جنت ضرور پائیں گے، وہ جن کی والدہ ان سے خفا نہیں